حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام صدق الله العظيم وقال النبي المكرم صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه تحيات والتسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبنا یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبنا يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل بے کنار، اس کے پیارے محبوب سرکار دو جہاں، سرور لامکاں، راحت انس و جاں، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مسابقہ بہار شریعت اس کا اہتمام کیا گیا، اور الحمدللہ تمام مراحل سے گزرتا ہوا آج اس کا فائنل ہوگا۔ اس پروگرام، اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں قاری شہزاد صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی احسن انداز سے قاری شہزاد صاحب رب تعالی کے لا ریب کلام سے تلاوت فرما رہے تھے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا۔ بلا تاخیر حمد باری تعالی کے لیے میں عبیر شاہد صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خداوند قدوس میں حمد کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کا داغ ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ تبارک و تعالی. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ الامام احمد رضا محدث بریلوی آپ نے ہمیں بتا دیا، کیا سبق بتلا دیا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں سید ارحم رسول شاہ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اپنی موجودگی کا ذرا ثبوت دیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے
رسول اللہ. ماشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی آسن انداز سے سید ارحم رسول شاہ صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں بزم رضا پاکستان جامعہ نظامیہ رضویہ کی طرف سے آنے والے تمام اساتذہ کرام، علماء کرام، فضلاء کرام، مہمانان گرامی، ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے مسابقہ بحر شریعت کے فائنل میں تشریف لے کر آئے. اس مسابقہ بحر شریعت کی منظر کشی کرنے کے لیے میں حافظ ذیشان صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور کلام برائے مسابقہ بحر شریعت وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کیا خوب مسابقہ جامعہ نے ہے سجایا بہار شریعت کا. کیا خوب مسابقہ جامعہ نے ہے سجایا بہار شریعت کا. ہر طالب علم دکھائے گا آج اس میں کمال ذہانت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پھول چنے ہیں فیض رضا کے مفتی امجد اعظمی نے جو پھول چنے ہیں فیض رضا مفتی امجد اعظمی نے تصنیف میں اپنی عام کیے. تصنیف میں اپنی عام کیے. کھلا گلشن فقہ بصیرت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہے وہ صدر شریعت بھی لا ریب ہے بدر طریقت بھی. بے شک ہے وہ صدر شریعت بھی لا ریب ہے بدر طریقت بھی. دونوں میں ہے رہبر ملت بھی. احسان ہے رب العزت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہار شریعت نعمت ہے ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے. یہ بہار شریعت نعمت ہے ہر گھر
کی ضرورت ہے، اردو میں کتب کی زینت ہے جی، اردو میں کتب کی زینت ہے خزانہ علم و فقاہت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شرکا ہے مسابقے کے جتنے، ہارا نہیں کوئی سب جیتے، شرکا ہے مسابقے کے جتنے، ہارا نہیں کوئی سب جیتے، تبریک خصوصی ہے ان کے لیے، تبریک خصوصی ہے ان کے لیے، اعزاز جو پائیں سبقت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی، بہت ہی احسن انداز سے حافظ شان صاحب کلام برائے مسابقہ بہار شریعت آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ ان کے کلام کے درمیان بقیت السلف حضرت علامہ مولانا غلام فرید ہزاروی صاحب زیدہ شرفہ آپ بھی تشریف لے کر آئے، اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے روح رواں حافظ امانات مفتی اعظم پاکستان، جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر، ہم سب کے مربی و محسن حافظ عبدالستار سعیدی حافظ اللہ تعالی آپ تشریف لے کر آئے۔ ہم آپ بزرگوں کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لے کر آئے۔ اب میں بلا تاخیر آج مسابقہ بہار شریعت کے فائنل کے آغاز کے لیے اپنے محسن و مربی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حسن رضا سیالوی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مسابقہ بہار شریعت کا فائنل اس کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر به الہدایۃ ومنه البدایۃ وبه الوقایۃ وبحمده الوقایۃ وعین العنایہ وحسن الکفایہ، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي شافعي أحمد الكرام، وعلى آله وأصحابه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى، وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته أجمعين، وعلينا معهم وبهم ولهم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد مسابقہ بہار شریعت پچھلے سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے توسل سے محض اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے 30 مسابقوں کے بعد فائنل میں ہم سب شریک ہیں۔ پچھلے سال مسابقہ بہار شریعت میں جہاں بہت تحسین کے پیغامات آئے، وہاں بالخصوص قبلہ استاذی مکرم ہم سب کے مربی و محسن حافظ ملت شیخ الحدیث والتفسیر حافظ عبدالستار صاحب سعیدی مد ظلہ العالی، آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ بہت منفرد اور مفید مسابقہ ہے، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بحمد اللہ تعالی آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ مسابقے کا اس سال پھر انعقاد کیا گیا،
اور ایک مرتبہ قبلہ استاذ بٹ صاحب نے بھی پچھلے سال اسی مسابقہ میں قبلہ مفتی اکمل صاحب نے اور صاحبزادہ صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مسابقہ صرف و نحو بھی ہونا چاہیے. تو ذیلی طور پر اس مسابقہ میں بحمدللہ مسابقہ صرف و نحو بھی شامل کیا گیا. الحمدللہ اس پائے تکمیل کو پہنچا اور آج فائنل میں 2 ٹیمیں پہنچی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ٹیمیں، ظاہری بات ہے کچھ تیاری میں کمی بھی رہ جاتی ہے، کچھ ٹیمیں ایسی تھیں جن میں تھوڑی سی کمی تھی، مگر کئی ایسی ٹیمیں ہیں جن کو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس پیج پر بٹھائیں، مگر ظاہری بات ہے ہماری مجبوری ہے، یہاں 2 کو ہی بٹھانا ہوتا ہے. بالخصوص سیمی فائنل میں جیسے دونوں ٹیمیں آگے بڑھیں، نمبر میں کچھ اضافہ ہوا، وہ آپ جانتے ہیں کچھ ایک لفظ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، اس لیے فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمیں اور سیمی فائنل میں بس تھوڑے سے نمبر سے، تھوڑے سے لفظ سے آگے پیچھے ہونے والی دونوں ٹیموں کے لیے ہم نے مساوی انعامات رکھے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سیمی فائنل میں اور فائنل میں پہنچنے والی ساری ٹیمیں فائنل جیت چکی ہیں اور مسابقہ میں شرکت کرنے والا ہر مخلص ویسے ہی مسابقہ جیت چکا ہے. جب سیمی فائنل ایک نے آ رہا تو میں نے پوچھا پریشان تو نہیں ہو؟ تو مجھے وہ کہنے لگا وہ ساتھی پریشانی کس بات کی؟ بارے شریعت کے مسائل آ گئے، ہمیں دنیا میں اور کیا چاہیے. اس لیے مسابقہ بہار شریعت الحمدللہ رب العالمین آج اپنے بہت سے علمی نکات بکھیرے گا. صرف آج کے مسابقہ میں، اس سے پہلے 30 مسابقہ جات منعقد ہوئے، صرف آج کے مسابقہ میں آپ کو تقریباً 60 فقہی مسائل اصالتاً سیکھنے کو ملیں گے. بالطبع ان کے ذیل میں بہت سے مسائل ڈسکس کر دیے جائیں گے، البتہ فقہی 60 مسائل اور 10 صرف و نحو کے کچھ اصول ہمیں سیکھنے کو ملیں گے. بحمدللہ تعالی اللہ عز و جل کے فضل کے ساتھ مسابقہ بہار شریعت میں ہم پہنچے. اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، صرف کے سوالات سے آغاز کرتے ہیں. دونوں ٹیموں سے 4 سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال، فما اصبرہم علی النار، صیغہ بتائیں اور اصبرہ کا حمزہ اگر قطعی ہے تو اس کی قطعی ہونے کی وجہ بیان کریں. صیغہ واحد مذکر بعض فعل تعجب ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب. حمزہ کا تعجب فعل تعجب کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. جی، حمزہ کی قطعیت تعجب کی وجہ سے ہے، جواب درست دے دیا ہے. پہلا سوال دائیں ٹیم سے ہوگا، دوسرا سوال بائیں ٹیم سے ہوگا اور نمبر بھی اسی حساب سے، دائیں ٹیم والے کے دائیں نمبر ہوں گے، بائیں ٹیم والے کے بائیں طرف نمبر ہوں گے. آپ سے پہلا سوال، دعاءن اصل میں کیا تھا؟ اگر اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے تو وہ بھی بیان کریں. دعاءن اصل میں دعاون تھا. قانون یہ ہے کہ واو یا طرف میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اسے حمزہ سے بدل دیتے ہیں، بشرطے یہ کہ کوئی اور اتصال کا تقاضا نہ کرے. جواب درست دے دیا ہے. جی، آپ سے صرف کا دوسرا سوال، معطل بیک حرف کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی تعریفیں بھی کریں. معطل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام. معطل الفا وہ ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، معطل العین وہ ہے جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، اور معطل اللام وہ ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو. جواب درست دے دیا ہے. جی، آپ سے دوسرا سوال، جمع منتہی الجموع کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع منتہل جمع کا دوسرا نام جمع اقصا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی بحث کے مفرد سے بناتے ہیں، اس طرح کے پہلے 2 حرف مفتوح، تیسری جگہ علامت جمع اقصا اور اس کے بعد 1 حرف ہو تو مشدد، اگر 2 ہوں تو پہلا مکسور، اگر 3 ہو تو پہلا مکسور دوسرا یا ساکن. جواب درست دے دیا ہے. جی، آپ سے تیسرا سوال، خماسی کی کسی بھی ماضی کی کوئی مثال بیان کریں اور خماسی کی تعریف بیان کریں. فعل
ماضی فعل کی قسم ہے تو فعل خماسی نہیں ہوتا، اس وجہ خماسی مجرد وہ اسم ہے جس کے حروف اصل میں 5 حروف اور خماسی مزید فی وہ. جی جواب درست دے دیا ہے. آپ سے تیسرا سوال، غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل کے کتنے اور کون کون سے ابواب ہیں؟ ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں: افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیلال، افعیال، افعوال اور افعلن اور افعولن. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے آخری سوال، نون تاکید خفیفہ فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں آتا ہے اور کن کن صیغوں میں نہیں آتا اور کیوں نہیں آتا؟ نون تاکید خفیفہ یہ 8 کے صیغوں میں آتا ہے، جس کے آخر نون سکینہ سے پہلے الف آتا ان میں نہیں آتا، اور جو مؤنث کے 2 صیغے ان میں بھی نہیں آتا. جن میں نہیں آتا ان میں وجہ یہ ہے کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. جی جواب درست دے دیا ہے، الف کے ساتھ اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے. آپ سے آخری سوال، کتنے صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ چھ صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ کی باری حاضرین کی. کوئی بتائے جی علم صرف کو علم نحو سے پہلے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ علم صرف کو علم نحو سے پہلے اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ صرفی مفردات سے بات کرتے ہیں اور نحوی مرکبات سے، جو کر مفرد مرکب سے طبعی طور پر پہلے، اسی وجہ سے علم صرف کو علم نحو سے پہلے پڑھتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جی. دوسرا سوال، تمفعل جیسا کہ تمسکن، مصنف نے اسے شاذ بلکہ از قبیل غلط قرار دیا، کیوں؟ اس وجہ سے اس کو شاذ کہا گیا کیونکہ اس میں فا کلمہ سے پہلے میم زائد ہے. جی جو کہ صرفیوں کے نزدیک ایسا درست نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے جی. دوسرا سیگمنٹ نحو کی طرف جائیں گے جی. آپ سے پہلا سوال، قمت قیامن، قیامن کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں اور اس کا عامل کون ہے؟ قمت قیامن میں قیامن مفعول مطلق ہے اور اس کا عامل فعل قمت ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. ہاؤلائی حالت رفع و نصب و جر میں کیسا آتا ہے؟ یعنی اس کا اعراب بدلتا ہے یا نہیں بدلتا؟ نہیں بدلتا تو کیوں؟ تینوں حالتوں میں یکساں آتا ہے، یہ کسی بھی حالت میں بدلتا نہیں کیونکہ یہ مبنی ہے. جی اصل مشابہ یا اصل؟ مبنی الاصل. ہاؤلائی مبنی الاصل ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے. اچھا پکی بات ہے جی. چلیں جواب درست دے دیا ہے جی. دوسرا سوال، اس میں فاعل کے عمل کرنے کی کون کون سی شرائط ہیں؟ اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے 2 شرطیں، حال و استقبال کے معنی میں، اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو. جی جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے دوسرا سوال جی، لولا یہ کس معنی کے لیے آتا ہے اور نحویر میں اس کی مثال کیا لکھی ہے؟ لولا برائے انتفاع ثانی بسبب وجود اول، جیسے لولا علی حالک عمر اور لولا دفع اللہ الناس بعدهم بعد. جواب درست دے دیا ہے جی. تیسرا سوال، بدل الکل کی تعریف بیان کیجئے، مثال سے واضح کریں. بدل الکل وہ تابع جس کا مدل المبدل میں کہ مدل کا کل ہو، جیسے اہدنا الصراط المستقیم. جی اہدنا الصراط المستقیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، بالکل جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے تیسرا سوال، یا عبداللہ، عبد مفرد ہے، اس کے باوجود منصوب کیوں؟ حالانکہ ضابطہ مفرد معرفہ تو مبنی بر ضم ہوتا ہے. یہ مضاف ہے اس وجہ سے منصوب ہے جی. وہ مفرد مضاف کے مقابل میں ہے. مفرد معرفہ ہو یعنی مضاف نہ ہو تو پھر اس صورت میں مرفوع ہوتا ہے، مبنی بر ضم ہوتا ہے. چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جی. آخری سوال، یا رجلا خذ بیدی،
رجلاً کس عامل کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ یا یہ رجلاً منصوب ہے یا حرف ندا کی وجہ سے، اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی، ماشاءاللہ جی۔ لا قوت الا باللہ، لا قوت، اس کو 5 صورتوں میں پڑھنا کب ممکن ہے؟ جب دونوں نکرہ پر لا کا تکرار ہو، نکرہ مفردہ کا، تو 5 صورتوں سے پڑھنا جائز۔ جی، نکرہ مفردہ ہو اور اس کا دوسرے لا کے ساتھ تکرار ہو تو اعراب کی صورت 5 طرح کے اعراب پڑھے جا سکتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ 2 سوال نحو کے سامعین سے، پہلے آپ سے ہوئے تھے، کچھ سامعین نیچے بھی بیٹھے ہیں، اب ان سے سوال جی۔ کلام عرب میں کن 2 قسموں کے علاوہ تمام قسمیں مبنی ہیں؟ اسم معرب جب ترکیب میں واقع ہو اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث سے خالی ہو۔ کلام عرب میں یہ 2 چیزیں معرب ہیں، باقی اس کے علاوہ سب مبنی ہیں۔ چلے، اسم معرب جب ترکیب میں واقع ہو اور فعل مضارع جب جمع کے نون جمع مؤنث سے خالی ہو تو اس کے علاوہ باقی سارے معرب ہوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ نحویوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں؟ نحوی صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، چاہے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے ہو، یا فا عین کلمہ میں حرف علت ہو، نحوی اسے صحیح ہی کہیں گے۔ اس کو صحیح کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ جواب درست ہے جی۔